आज आपसे शेयर करेंगे कौन कौन से मुल्क से विजिट पर आने पर आप उम्रा कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे मुल्क है जहां से आप विजिट पर आते हैं तो आप उम्रा नहीं कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप साथ लाएंगे, आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें होगी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरा आपके साथ ये शेयर करेंगे कि राइश आपने कितनी दूर लेनी है, उसका कितना पैकेज है और जो राइश करीब लेते हैं उसका कितना पैकेज है। और साथ साथ आपको यहाँ पे जो मक्का के अंदर मेट्रो बस चलती है उसकी सहूलियात बताएंगे, वो कहाँ कहाँ जाती है, कौन कौन सी गाड़ी, कितने नंबर गाड़ी किधर जाती है और कहाँ कहाँ की आप उस गाड़ी पे ज़ियारत कर सकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। वीडियो पूरी देखना और आगे भी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ 21 दिन का मिलता है उम्रे के लिए। उसके अंदर आपको सबसे पहले रैश लेनी होगी, रैश लेनी हो, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट के हिसाब से लेनी है, तब भी आपकी मर्जी है। अगर आप ट्रांसपोर्ट के अलावा लेते हैं, जैसे कि यानी आप इब्राहिम खलील रोड पे लेते हैं, आप आजाद रोड पे लेते हैं, आप हरम रोड पे लेते हैं या जबले, तो दूसरा वीजा क्यों नहीं मिल रहा है। और पाकिस्तानियों को जो विजिट वीजा पे यहाँ पे आते थे यानी कि पहले, उनके लिए अब वीजे वो बंद हो गए हैं क्योंकि काफी उनकी वजह से यहाँ पे मुश्किलात हुई है। और जो लीगल यहाँ पे आते हैं, जो लीगल विजिट पे रहते हैं, बाबुल उमरा गेट के सामने यहाँ पे सफरा लग गया है और डेली बेस पे यहाँ पे शाम को नमाज मगरिब से पहले सफरा लगता है यहाँ भी। और यहाँ सामने जहाँ औरतें बैठी हुई हैं वहां भी। और इसी तरह जिस तरह प्यारे महबूब का घर मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाजी साहबान नमाज फजर के बाद वापस निकलने अपने रूमों की जानिब और गजा पार्किंग के अंदर। यहाँ देखें इमरजेंसी शॉपें, यहाँ पे हाजी साहबान खरीदारी करते हैं। ज्यादा जो तोहफे होते हैं हाजी साहबान इन्हीं दुकानों से लेके जाते हैं। ये जो आपको हरम के पास पास ये मिलेंगी, यहाँ पे एहजाब, बच्चों के लिए खिलौने, तस्बीहां, जानमाज, बहुत सारी शॉपिंग होती है जो आपको यहाँ से बहुत ही सस्ती मिलेगी। और ये डेली बेस पे यहाँ पे लगी होती है। और चारों रोडों पे ऐसे ही है, इब्राहिम खलील रोड पे भी, आजाद रोड पे जिस तरफ जबले काबा है उस जानिब, और ये हरम रोड वाली साइड है जिस तरफ गजा पार्किंग है। सुबह सुबह चारों रोड के ऊपर काफी तादाद में ये शॉपें लगी होती है और बहुत सारी शॉपिंग हाई सुबह यहाँ से करते हैं। शाम को खजूरें भी मिलती हैं, यानी कि शाम को 3-4 गाड़ियाँ होती हैं खजूरें लेके यहाँ पे आती है और वो भी बहुत मुनासिब रेट पे मिल जाती है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान, आप देख रहे हैं अमान पड़ा चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में अपनी खौफ में रखे। हरम शरीफ की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अभी पहुंचे गजा पार्किंग में। नए आने वाले इमरान चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें कि आपके दोस्तों से दूसरे लोग भी हरम शरीफ की ज़ियारत कर सके। आजकल पाकिस्तानियों को विजिट वीजा नहीं मिल रहा है, विजिट वीजा बंद हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का जो पैकेज है वो आपको मिल रहा है और उसका भी काफी डिटेल लेते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जब आपको पाकिस्तानियों को जो वीजा 21 दिन का मिलता है उम्रे के लिए, उसके अंदर आपको सबसे पहले रैश लेनी होगी, रैश लेनी हो, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट के हिसाब से लेनी है, तब भी आपकी मर्जी है। अगर आप ट्रांसपोर्ट के अलावा लेते हैं, जैसे कि यानी आप इब्राहिम खलील रोड पे लेते हैं, आप आजाद रोड पे लेते हैं, आप हरम रोड पे लेते हैं या जबले काबा वाली साइड, यानी कि जो करीब करीब हरम के चारों रस्तों पे जो करीब करीब रैशें हैं आप वहां पे लेते हैं, तो वो आपको तकरीबन पाकिस्तानी हिसाब से 25 से 30 हजार महंगी मिलेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल आप वीजा ले रहे हैं 2 लाख का, तो वो आपको 2,25,000 2,30,000 में पड़ेगी। अगर आप ट्रांसपोर्ट के साथ ले रहे हैं, यानी कि जैसे 25, 30, 20 किलोमीटर दूर होती है रैश, गाड़ियां लगी होती हैं, वो होटलों से लेके हाजियों को आती हैं और लेके वापस जाती हैं, तो वो आपको वही 20 से 25-30 हजार कम पड़ेगी। बाकी वीजा सेम ही होता है। 21 दिन का जो वीजा है, आजकल हाजियों को 21 दिन का पैकेज मिल रहा है और उसके अंदर भी काफी इंफॉर्मेशन होती है। जो इससे पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया, उसमें मैंने बताया कि क्या वजह है कि आपको दूसरा वीजा क्यों नहीं मिल रहा है। और पाकिस्तानियों को जो विजिट वीजा पे यहाँ पे आते थे यानी कि पहले, उनके लिए
اب ویزے وہ بند ہو گئے ہیں کیونکہ کافی ان کی وجہ سے یہاں پہ مشکلات ہوئی ہے، اور جو لیگل یہاں پہ آتے ہیں، جو لیگل وزٹ پہ رہتے ہیں، لیگل طریقے سے یہاں پہ رہتے ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے کام خراب کیا ہے۔ باقی جو یورپی ملک ہے وہاں سے آپ ویزا پہ آئیں، وہاں سے آ کر آپ عمرہ کر سکتے ہیں یورپ سے۔ باقی جتنے بھی ملک ہیں، سعودیہ ہے، پاکستان ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، مطلب اس طرح کے، یمن ہے، مطلب کہ جتنے بھی اس طرح کے ملک ہے یورپ سے علاوہ، وہ وزٹ ویزا پہ اگر یہاں پہ آتے ہیں، پاکستان کے تو خیر ابھی وزٹ ویزا بند ہو گیا، یہاں پہ آتے ہیں دوسرے ملکوں سے، تو وہ وزٹ پہ آئیں گے تو وہ یہاں پہ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی میڈیسن ساتھ نہیں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھ میڈیسن کوئی لا رہے ہیں، نشہ آور یہ نہیں کہ ہوتا ڈپریشن میں لوگ جو نیند کے لیے، سکون کے لیے کھا لیتے ہیں، اس طرح کی کوئی آپ غلطی بھی مت کرنا کہ آپ کوئی میڈیسن ساتھ میں لے کے آؤ گے۔ اگر آپ حاجی ہو، آپ وزٹ پہ ہو، آپ کام کے لیے یہاں پہ آ رہے ہو، تینوں کنڈیشن میں آپ کے لیے یہاں پہ بہت ساری مشکل ہو جائے گی۔ ایک تو یہاں پہ 3 سال قید ہوتی ہے، اور دوسرا پلس جرمانہ بھی ہے، یہ نہیں پتا ہے 10,000 ہے، 20 ہے یا 25-30 جتنا بھی ہے، لیکن جرمانہ بھی پلس ہے، 3 سال قید ہے۔ آپ کسی بھی قسم کی دوائی لاتا ہو، یا آپ سگریٹ لے کے آتے ہو، نسوار، تمباکو، نشہ آور کوئی بھی چیز ہے تو وہ یہاں پہ لے کے آئیں گے تو آپ کو وہاں سے تو آ جاؤ گے، اپنے ایئرپورٹ سے، اپنے ملک سے آ جاؤ گے، لیکن یہاں جب پہنچو گے تو آپ کی یہاں پہ بڑی تسلی کے ساتھ چیکنگ ہوگی، اور جس کے پاس وہ نکل آیا اس کے لیے بہت بڑی مشکل ہے۔ لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے یہاں کام کرنے والے ہیں، تو ہمارا کوئی وہاں سے کلیگ آ رہا ہے، رشتہ دار آ رہا ہے، کوئی دوست آ رہا ہے، تو ہم بولتے ہیں کہ 2-4 ڈنڈے سگریٹ کے لے آؤ، یا بولتے ہیں یار، گھر والے بول دیتے ہیں کہ کوئی چیز اس طرح کی لے کے جانی ہے، کوئی نسوار ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیز آپ لوگوں نے کبھی بھی لے کے نہیں آنی، وہ آپ کے لیے مشکل بن جائے گی، وہ آپ کے لیے پریشانی بن جائے گی، آپ یہاں پہ پھنس جاؤ گے، یہاں پہ کوئی نہیں وصول بنتا، نہ ہی کوئی بنے گا، اور نہ ہی تو آپ بولو گے کہ یہ فلاں کی، یہ فلاں نے بھیجی، تو وہ فلاں کو وہ نہیں جانتے، وہ آپ کے بیگ سے نکلی، آپ کے پاس سے نکلی ہے، تو وہ آپ کو اس کی سزا دیں گے، اس کا جرمانہ کریں گے وہ قانون کے مطابق۔ دوسرا اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کے اندر کسی بھی میڈیسن کی تصویر نہیں رکھنی ہے۔ کوئی بھی ہوتی ہے موبائل بچوں کے پاس ہوتا ہے، یا بچوں کا موبائل بزرگ لے کے یہاں پہ آتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں نہیں، کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چلاتے نہیں وہاں پہ ٹچ موبائل، تو یہاں بات کرنے کے ساتھ لے آتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی ایسی فحاشی پکچر ہو، کوئی فحاشی ویڈیو ہو، تو وہ بھی ہوگی، تو سیم ہی آپ کو جیل اور جرمانہ سیم ہوگا۔ کافی یہاں پہ انفارمیشن اس طرح کی مل رہی ہیں، اور اس بات پہ یہاں پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کہ آپ نے کوئی چیز ساتھ میں لے کے نہیں آنی۔ پہلے ہی ویزا بہت مشکل میں مل رہا ہے، 21 دن کا ملتا ہے عمرہ پیکج، دوسرے تو پاکستانیوں کے لیے بند ہو گئے ہیں، تو دوسرا یہ کہ بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر مسجد الحرام کے باہر والے سین کے حاجی صاحبان نماز کے لیے آ رہے حرم شریف کی جانب۔ اس ٹائم حرم شریف کا جو باہر والا سین ہے اس میں تقریباً 80% سایہ آ گیا ہے۔ یہاں سامنے 71 سے 74 نمبر گیٹ تک، وہاں تک تقریباً آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے، یہ چمک رہا ہے سامنا فرنٹ مسجد کا، باقی ٹوٹل یہاں پہ سایہ ہے۔ اس طرف سے جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں، جو احرام میں وہ جاتے ہیں کنگ فہد کی طرف، یعنی کہ جو 79 نمبر گیٹ ہے سامنے 6 نمبر حمام کے، وہاں سے خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور جو حاجی صاحبان اجاد روڈ والی سائڈ سے آتے ہیں، جس طرف 3 نمبر حمام ہے، یا جس طرف پیارے محبوب کا گھر ہے، محبت جن پارکنگ والی سائڈ یا غزہ پارکنگ والی سائڈ سے جو حاجی صاحبان آتے ہیں، وہ جاتے ہیں جو کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، بالکل کلاک ٹاور کے سامنے 95 نمبر گیٹ، جو احرام میں حاجی صاحبان ہوتے ہیں۔ جو نمازی حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے مسجد کے اندر نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں 95 سے پیچھے، یعنی کہ 94 اور 93 90 یعنی کہ پیچھے آتے آتے 79 نمبر گیٹ سے آگے جو ہے 80 نمبر لاسٹ چھوٹا گیٹ ہے، اور اس کے بعد پھر بڑا گیٹ آ جاتا ہے 79، اور 79 کے پیچھے پھر چھوٹے گیٹ، یعنی کہ مسجد الحرام کے جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں 66 نمبر گیٹ سے لے کر 84 نمبر گیٹ تک، 94 نمبر گیٹ تک، ایک اس کے اندر بڑا گیٹ آتا ہے 79 کنگ فہد گیٹ۔ باقی ٹوٹل جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں وہاں سے حاجی صاحبان اندر جاتے ہیں نماز کے لیے۔ نمازی حضرات اور جتنے بھی مسجد کے اندر حاجی صاحبان جاتے ہیں کپڑوں میں،
وہ آگے خانہ کعبہ شریف کی طرف نہیں جا سکتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ، یعنی کہ سیکنڈ فلور پہ جا سکتے ہیں طواف کے لیے، لیکن اندر گراؤنڈ فلور پہ نہیں جا سکتے۔ ماشاءاللہ مسجد الحرام کا باہر والا سین تقریباً 70-75% فل ہو گیا حاجیوں سے، جہاں جہاں سایہ حاجی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ٹائم تقریباً مسجد الحرام کے باہر والے سین میں 80% کلیر بچھا دیے گئے۔ نماز مغرب کے حاجی صاحبان جا رہے ہیں، کچھ حاجی صاحبان جائیں گے عبداللہ مسجد کے اندر 114 نمبر گیٹ سے، اور کچھ حاجی صاحبان باہر بیٹھیں گے باب العمرہ گیٹ کے سامنے جہاں پہ کلین لگے ہوئے ہیں نماز مغرب کے لیے۔ کافی رش ہو گیا اس ٹائم، حاجی صاحبان کافی تعداد میں حرم شریف کی جانب آ رہی ہیں۔ اب حاجی صاحبان یہاں پہ زیادہ رکیں گے کیونکہ اب گرمی نہیں ہے، سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے، اور اب حاجی صاحبان یہیں رات تقریباً 10:30-11 بجے تک حاجیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہاں پہ حاجی صاحبان کافی تعداد میں آئیں گے، گرمی کافی زیادہ رہتی ہے تو حاجی صاحبان بہت کم آتا ہے، یعنی کہ نماز زور ٹائم، نماز اس ٹائم حاجی صاحبان تقریباً 60% آتے ہیں، لیکن اس ٹائم ماشاءاللہ حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں حرم شریف کی جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان آنے والے اسی طرف بیٹھ رہے ہیں نمازی حضرات، اور جنہوں نے عمرہ کرنا ہے، جنہوں نے طواف کرنا ہے، وہ سیدھے جا رہے ہیں باب دارالتوحید والی سائڈ سے، کنگ فہد گیٹ سے گزریں گے۔ یہاں سے رستہ اوپر جاتا ہے جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرتے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے۔ یہاں سیڑھی بنی ہوئی سیکنڈ فلور پر، ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر۔ شام کو کافی حرم شریف کے اندر رش ہوتا ہے، چاروں طرف بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان یہاں پہ حرم شریف کی طرف آتے ہیں۔ اس طرف ٹیکسیاں چھوڑتی ہیں حاجیوں کو جبل عمر کے بالکل سامنے، یہاں رستہ کھلا ہوا ہے، حاجی صاحبان اندر آ رہے ہیں، اور یہ یہاں پہ چاہے تقسیم کریں گے۔ حاجی صاحبان نماز مغرب کے بعد نماز جنازہ پڑھا، آپ باہر نکل رہے ہیں 84 نمبر گیٹ سے۔ ماشاءاللہ رش دیکھیں اس ٹائم، چاروں روڈوں سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ ابھی ماشاءاللہ 90% باہر والا سین بھی فل ہو گیا، اور ابھی حاجی صاحبان آ رہے ہیں تقریباً نماز عشاء سے پہلے یہ باہر والا سین بھی فل ہو جائے گا۔ نماز عشاء جو حاجی صاحبان ہیں وہ تقریباً روڈوں کے اوپر پڑھتے ہیں، چاروں روڈوں کے اوپر، رضا پارکنگ کے اندر، جیسے پیچھے آزاد پارکنگ ہے 3 نمبر حمام کے پیچھے، وہاں ابراہیم خلیل روڈ پر، اور جبل کعبہ والی سائڈ پہ ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ۔ یہاں پہ آج کل حاجیوں کا ہجوم ہے، لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان یہاں موجود ہے۔ موسم چینج ہو گیا، گرمی کی شدت میں کافی کمی آ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ماشاءاللہ حاجی صاحبان کافی تعداد میں آ رہے ہیں عمرہ پہ یہاں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی خانہ کعبہ شریف زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔